موضوع الدرس فی احوال السعداء سورۃ القلم تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ متقین کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے باغ ہیں ہمیشہ والے. کیا ہم مسلمین کو ماننے والوں کو اور مجرمین کو برابر کر دیں گے؟ کیا یہ عقل کی بات ہے؟ مالکم کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسے کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں کہ صحیح عقیدہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا، یاد رکھو ویسے تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے نا اہل سنت والجماعت، لیکن اصل میں اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ جن کے اعمال میں حضور کی سنت ہو، صحابہ کا عمل ہو، وہ اہل سنت والجماعت. اور یہی لقب جو ہے حضور پاک نے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہوگا، من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوگا گویا وہ جہنم میں گیا. تو یہ دو لفظ ملا کے کیا بنا؟ اہل السنت والجماعہ. اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں حضور نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک جو ہے وہ ہمارے آنکھوں پہ اللہ کا قرآن، سرکار دو جہاں کا فرمان، اس کا تو منکر کافر ہے، لیکن حدیث مبارک کے اندر پھر کئی مراتب ہوتے ہیں بھی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ تو اب علماء کا کام ہے، عام آدمی کیسے پتہ کر سکتا ہے؟ لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. ایک موٹی بات یاد ہے
کہ جو سنت ہوگی اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ضعیف ہے یا قوی ہے یا کمزور ہے یا نہیں ہے، سنت ہے بس۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا میری سنت یعنی میرا طریقہ۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ مثلا حدیث مبارک صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی وہ بیان جواز کے لیے تو ہوتی ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ یہی بڑا مسئلہ ہے نا، آج ہمارے نوجوان ساتھی بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں، اپنی جماعتی ذہن ایک عقیدہ ایک، لیکن کیا بنیں گے جی حدیث ہے، اور اگر کوئی مخالف پڑھ لے کہیں گے نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ تو ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ آخر کیا حکمت تھی کہ حضور نے حدیث کے بجائے سنت کا حکم دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیز کہ کبھی کبھی حدیث مبارک جو ہے بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن اس میں بیان جواز تو ہوتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ کیا معنی اس کو سمجھیں، صحیح حدیث ہے حضور پاک کی، صحابی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما۔ سباتا کہتے ہیں جہاں آدمی کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں نا گھر کا، ڈالتے گئے او ڈھیر بن گیا، اس کو کہتے ہیں سباتا۔ کہ حضور پاک تشریف لائے، اس سباتا پہ کھڑے کھڑے آپ نے پیشاب فرمایا۔ یہ صحیح حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو اب یہ حدیث مبارک میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو کوئی دنیا کا انسان بھی سنت نہیں کہہ سکتا۔ اب اس حدیث کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں بھی حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں فرمایا؟ تو بعض کہتے ہیں وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے، کیوں نیچے تو کوڑا کرکٹ تھا نا، جگہ صاف نہیں تھی، مجبوراً آپ کھڑے ہوئے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں عرق النساء کی تکلیف تھی۔ عرق النساء کہتے ہیں جسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو جی شٹیکا ہے، شٹیکا کا درد ہے، یہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے، پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو عرق النساء کہتے ہیں، انگریزی والے شاٹیکا کہتے ہیں۔ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے تو وہ بیماری چلی جاتی ہے۔ تو حضور پاک نے اس مجبوری سے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، نہ آپ کو تکلیف تھی اور نہ ضروری تھا کہ آپ سباتہ قوم پہ آتے، کسی دوسری جگہ تشریف لے جاتے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ حضور اپنی امت کے لیے ایک سہولت پیدا فرمانا چاہتے تھے کہ بھی کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی مجبوری آ جائے تو پیشاب جائز ہے۔ قیامت تک کے لیے حضور نے اپنی امت کو چھڑا دیا کہ اب ہم دیکھیں نا، آپ یورپ جائیں، کسی باہر کے ملکوں میں جائیں، وہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، پیشاب کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے۔ اب کہاں بیٹھ کے پیشاب کریں گے، جگہ ہی نہیں ہے، اور دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا۔ تو اگر ایسے حالات آ جائیں تو آخر انسان ہے، اس کو پیشاب کی ضرورت ہے، کیا کرے گا غریب؟ تو وہ ہمیں جواز مل گیا کہ حضور پاک نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے۔ تو لہذا اس حدیث مبارک سے جواز تو ثابت ہو گیا، لیکن کوئی کہے کہ نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ جس پہ حضور نے ساری زندگی عمل کیا، بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔
اور ساتھ ہدایت بھی فرما دی کہ بھی کوئی سوراخ ہو، کوئی بل ہو، وہاں پیشاب نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے اندر سے کوئی موذی جانور، کوئی سانپ نکل آئے، کوئی بچھو نکل آئے۔ اور یہ بھی فرما دیا کوئی سخت جگہ ہو تو پیشاب بیٹھ کے نہ کیا کرو، اس کے چھینٹے اڑ کے تمہارے بدن میں آ جائیں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نے پیشاب کیا ہے تو پہلے ڈھیلے کے ساتھ، اور ڈھیلے بھی 3 استعمال کرو، اچھی طرح اس کو سکھاؤ اور اس کے بعد پھر پانی سے تم استنجا کرو۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے پیشاب کیا ہے یا بول و براز کیا ہے تو کسی جانور کی جو گوبر ہے اس کو نہ استعمال کرو، اور ہڈی کو نہ استعمال کرو، کیوں زیادہ اخوانکم الجن، یہ تمہارے جنات جو بھائی ہیں ان کی خوراک ہے، اللہ نے خوراک بنائی ہے، تم جو ہڈی پھینکتے ہو اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے وہاں گوشت پیدا ہو جاتا ہے۔ جانور جو گوبر بناتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے وہ جانور نے جو چیز کھائی تھی نا وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ جنات کے لیے غذا ہے۔ تو اس سے بھی یہ یعنی ساری چیز حضور پاک نے سمجھا دی، اور یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی پیشاب کرو یا حمام میں جاؤ، کپڑا اٹھانے سے پہلے پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ شیطان جو ہے وہ نہ کھیل سکے، ورنہ شیطان کھیلتا چھیڑتا۔ شیطان کا کام یہی ہے، سب سے پہلے انسان کو ننگا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ننگا ہو گیا تو بس یہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بس ایک دفعہ ناڑا کھلنے کی بات ہے نا، حرام پہ در گیا، پھر تو کوئی نہیں سنبھال سکتا اس کو اللہ کے سوا۔ اور شیطان کا پہلا حملہ یہی ہے کہ وہ تمہیں ننگا کرے گا۔ آدم علیہ السلام کو ننگا کیا، جب آدم علیہ السلام سے غلطی کرائی تو آپ کا لباس اتر گیا۔ اب آدم علیہ السلام فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جناب دوڑ دوڑ کے جنت کے درختوں کے پتے لے کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں، تو پہلا حملہ ہی وہ یہ کرتا ہے کہ تمہارے کپڑے اتار دے، اور جب کپڑے اتر گئے تو پھر باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک عورت پردے میں ہے، شریعت میں ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، غیر محرم سے بات نہیں کرتی، وہ بلا وجہ تبرج نہیں کرتی، بلا وجہ چہرہ نہیں کھولتی، بلا وجہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، تو گناہوں سے وہ محفوظ ہے۔ کپڑا اتر گیا، مارکیٹ میں آ گئی، اب چلتی پھرتی ننگی لاش ہے، جو مرضی آئے کرو۔ اب تو اوپن ایئر تھیٹر ہے نا، جو مرضی آئے دیکھیں، جو مرضی آئے چھیڑے۔ کوئی آنکھوں کی تعریف کرے گا، کوئی کمر کے لچکنے کی تعریف کرے گا، کوئی چلنے کی تعریف کرے گا، کوئی کپڑے کی تعریف کرے گا، کوئی بال لمبے ہیں تعریف کرے گا، کوئی آنکھوں کی تعریف کرے گا، کوئی بھوؤں کی تعریف کرے گا۔ بھائی اب ایک دفعہ وہ کپڑے اتر گئے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اسی لیے یاد رکھیں میرے آقا کی آمنہ کے لال فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے، سنگار کر کے، خوشبو لگا کے، بال کھلے، چہرہ کھلا کر کے، اور بالکل ایسے کپڑے پہنے جس سے آزاد نظر آ رہے ہوں، اور وہ لوگوں میں آئے، آپ نے فرمایا یہ قضا و قضا، یہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اس طرح باہر نکلتی ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، چہرہ نظر آ رہا ہے، سارا بدن اس کا باریک کپڑے ہیں نظر آ رہا ہے، یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن ٹائٹ سکن ہے، یعنی بدن پہ بالکل جڑا ہوا ہے کہ ہر عضو الگ نظر آ رہا ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے۔ وہ سمجھتی ہے میں عمرہ کر رہا ہوں، لعنتیں لے رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے میں طواف کر رہا ہوں، طواف کے عالم میں اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو خدا کے لیے کہ مرد جو ہے، انسان جو ہے، یہ جو ناف ہے نا جی، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے مرد کے لیے،
یعنی اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی 2 انچ کے قریب بھی 2 انگل کے قریب بھی جگہ کوئی ننگی ہو تو نماز نہیں ہوگی آپ کی. جیسے ہمارے حاجی احرام باندھتے ہیں ناف کے نیچے احرام، ناف اوپر نکلی ہوئی ہے، نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا. اور ساتھ یہ بھی حضور نے فرمایا الناظر والمنظور ملعونان، جو اس طرح کپڑے باندھتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے، دکھانے والا بھی لعنتی ہے، دیکھنے والے بھی لعنتی ہے. ہاں قمیض نہیں ہے کوئی بات نہیں، ایک آدمی غریب ہے قمیض نہیں ہے، اچھا احرام میں سر پہ کپڑا نہیں کوئی بات نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ عورت جو ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی کوئی جگہ کھلی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا اب یہ تو مرد اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورت کا جو حکم ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے، اسی لیے تو اس کو عورہ کہتے ہیں نا. عورت کیوں کہتے ہیں؟ عورت اردو کا لفظ ہے، عورت عربی کا لفظ ہے، یعنی عورہ کا معنی وہ چیز جو چھپائی جائے. جس پہ پردہ ڈالا جائے. تو اگر سر سے لے کر پاؤں تک اس کا کوئی حصہ خالی ہے تو نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا. بال کھلے ہوئے ہیں یا اس نے دوپٹہ ایسا ڈالا ہوا ہے بال اندر سے جھلک رہے ہیں، یا اس نے برقع جو پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ اس میں سارا جناب اپنا زرکون کا اور موتی لگے ہوئے ہیں اور اوپر کڑھائیاں ہوئی ہیں تاکہ لوگ نہ دیکھنے والے بھی دیکھیں. یہ کون سا برقع ہے بھائی؟ برقع چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ دکھلانے کے لیے ہوتا ہے؟ برقع کیوں ہوتا ہے بھی؟ اس کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضی ام الحسن والحسین و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ حضرت علی میری وفات ہو جائے تو جلدی جلدی میرا جنازہ رات کو پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. اس لیے خوارج جو ہے نا، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، خارجی جنہیں کہتے ہیں خوارج کہتے ہیں، وہ یہ بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کے بدن پہ داغ تھے، اس لیے رات کو جلدی جلدی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تاکہ میرا رات نہ کھلے. دشمن تو بس دشمن ہوتا ہے نا، وہ تو بات بنا لیتا ہے نا، لیکن اس کی وجہ پتہ کیا تھی کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی وصیت تھی. اور حضرت علی نے اعتراض بھی کیا، انہوں نے کہا کہ سیدہ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ بنت رسول اللہ ہیں، سارا مدینہ امٹ پڑے گا آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، آپ کیوں جلدی کرنا چاہتی ہیں؟ فرمایا علی زندگی میں بھی میں نے کوشش کی میرے بدن پہ نظر نہ پڑے، میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی میرے بدن پہ نظر نہ پڑے. اور ہماری بیٹیاں کیا چاہتی ہیں کہ ہر کسی کی نظر پڑے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے حکم دیا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی زینت بنا کے جیسے جاہلیت اولا کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اللہ کے حرم میں کعبے میں طواف کرتی تھیں، لباس کا خیال نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض قبائل تو ایسے تھے جو مرد اور عورت دونوں کپڑے اتار کے ننگا اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. اچھا بتائیں کیوں کرتے تھے؟ ان کے پاس بھی دلیل تھی نا جناب، دلیل ہر باطل کے پاس ہوتی ہے. ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ کہتے یہ احترام کعبہ ہے، ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ ناپاک کپڑے پہن کے خدا کے پاک گھر میں کیسے پھریں؟
اچھا جی، تو جس بدن نے گناہ کیا ہے وہ تو لے کے پھر رہے ہو بدبخت، تو صرف کپڑے اتارے ہیں، وہ بدن بھی کاٹ ڈالو، وہ لے کے کعبے میں کیوں آئے ہوئے ہو؟ بس ایک جاہل کا کیا ہی، اس لیے علماء کہتی ہیں تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ نے فرمایا اولا، اس سے اشارہ ہے کہ امت رسول پہ ایک وقت آئے گا جب تبرج الجاہلیت ثانی کا وقت آئے گا کہ دوبارہ اسی طرح بے حیائی کا دور آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سنت میں اور حدیث میں کبھی کبھی بیان جواز ہوتا ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا آمنا وصدقنا، ہمارا ایمان ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن وہ بیان جواز کے لیے تو ہے لیکن سنت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضور جب حج پہ تشریف لا رہے تھے، آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، آپ نے ذل حلیفہ پہ جسے بیر علی کہتے ہیں رات کو قیام فرمایا، اور حضور پاک اسی رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اور سب سے آپ نے مباشرت فرمائی۔ تو اب یہ دیکھیں حضور پاک کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے کہ جو حج کرنے آئے پہلے ضرور بیوی سے جماع کرے، بیوی نہ ہو تو کیا کرے؟ بیوی بھی ہو جگہ نہ ہو، حاجی ہے 5 عورتیں ایک کمرے میں ہیں، کیا کرے گا وہ؟ تو معنی یہ ہے کہ جواز تو ہے کہ موقع ہے، جگہ ہے تو افضل یہی ہے کہ میاں بیوی مل لیں تاکہ حج کے دنوں میں ان دونوں کی نظریں نہ بہکیں، ان کے اندر گناہ کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ تو یہ ایک جواز کا رستہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد، لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ آسان ہے ڈھونڈنے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت کون ہے۔ اب دیکھیں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، حضور کا مؤذن حضرت بلال اذان دیتے تھے، اگر حضرت بلال اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے تو سنت ہے ورنہ بدعت ہے۔ اندھے کو بھی پتہ لگتا ہے، یہ کہنا ہمیں پتہ نہیں لگتا جی، پتہ کیسے نہیں لگتا جناب؟ آپ کو سب پتہ ہے، آپ گھڑیاں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، آپ کپڑا ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ چائنا کا بنا ہوا ہے یا جاپان کا بنا ہوا ہے، آپ کو ریڈیو ٹی وی کا بھی پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ تائیوان کی ہے یا کوریا کی ہے، آپ کو موبائل کا بھی پتہ لگتا ہے جناب یہ ٹچ والا ہے یا یہ اور کسی لعنت والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، آپ کو سنت بدعت کا پتہ نہیں لگتا، کیوں بے وقوف بناتے ہو لوگوں کو؟ حضور پاک نے ساری زندگی جنازہ پڑھایا، حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے پڑھایا، حضرت عثمان، حضرت علی، اہل بیت حسن حسین جنازہ پڑھاتے رہے، لیکن جنازے کے بعد کبھی دعا نہیں کی۔ اگر جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں تو جو کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، وہ اہل سنت نہیں۔ سیدھی بات، یہ کون سی کھلی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ حضور پاک کی بی بی سیدہ خدیجہ فوت ہوئی حضور کی زندگی میں، اور سیدہ خدیجہ محسنہ اسلام ہے اور محسنہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ وہ بیوی ہے جو حضور کی ساری اولاد کی ماں ہے، آپ کی 4 بیٹیوں کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، آپ کے 3 بیٹوں کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، ام الاولاد ہے، ام الولد ہے، اور سب سے پہلی بیوی ہے۔ اور سیدہ خدیجہ کے دور میں حضور نے پھر دوسری شادی نہیں کی ہے، باقی شادیاں ساری حضرت خدیجہ کی موت کے بعد ہیں۔ بی بی خدیجہ کا وہ مقام ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بطور سوکن کے جتنا جلن مجھے بی بی خدیجہ سے ہوتی تھی اور کسی بیوی سے نہیں ہوتی تھی۔ اور صحابیات نے پوچھا کہ اما عائشہ تم تو حضور کے گھر میں اس وقت آئی ہو جب بی بی خدیجہ فوت ہو چکی تھی، موجود ہی نہیں تھی، پھر تمہارے جلاپے کی کیا وجہ ہے؟ بی بی عائشہ کہنے لگی میں کیا کروں، حضور ہر بات میں کہتے ہیں ہا کذا قالت خدیجہ، ہا کذا عملت خدیجہ، ہا کذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ، میں نہ جلوں تو کیا کروں؟ ہر وقت حضور اس کو یاد کرتے ہیں، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا محبوب کسی اور کو یاد کرے۔
ایک دن بی بی عائشہ مجبور ہو کے کہہ بیٹھی کہ یا رسول اللہ ماں پہ خدیجہ تھا. آپ ہر وقت خدیجہ 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 کو یاد کرتے ہیں. اگر کوئی ہدیہ آتا ہے تو کہتے ہیں خدیجہ کی سہیلی کو دے آؤ, خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں پہنچاؤ. وجہ کیا ہے؟ کیا تھی خدیجہ؟ 40 سال کی ایک بوڑھی عورت تھی, 2 خاوند اس کے پہلے مر چکے تھے. بیوہ عورت, بوڑھی عورت سے آپ نے شادی کی. ابھی تک آپ کو خدیجہ یاد ہے اور آپ کو باقی بیویوں کا کوئی خیال نہیں ہے. حضور غصے میں آ گئے, فرمایا عائشہ خبردار, کیا کہہ رہی ہو؟ اب میں خبردار, ساری بیویاں اس وقت آئی ہیں جب اللہ نے میرے مدنی پاک کو بادشاہ بنا دیا تھا, اور خدیجہ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا. کیا بات کرتی ہو تم؟ خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہو؟ خبردار اگر کبھی خدیجہ کا نام لیا. سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے. ایک دن دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا, حضور غمگین تھے, اداس بیٹھے ہوئے تھے. بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ لماذا یا رسول اللہ, حضور آپ غم میں کیوں ہیں؟ پھر میں آج میں نے بڑے غریب لوگوں کو دیکھا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, کپڑا نہیں ہے, بھوکے بیچارے پریشان ہیں. ان کی غربت کو دیکھ کے میں پریشان ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھے. میرا روایات میں موجود ہے کہ بی بی صاحبہ نے حضرت ابو بکر کو بھی بلایا. حضرت ابو بکر بھی آ گئے, حضور بھی بیٹھے ہیں, سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں. حضرت صدیق فرماتے ہیں بی بی اندر سے گئی, اپنے بانیوں کے ذریعے اندر سے پیسے لے کے حضور کے سامنے ڈھیر کرتی گئی. دینار بھی ہیں, درہم بھی ہیں, اشرفیاں بھی ہیں, اور وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ حضور چھپ گئے. اور اس نے کہا ھذا مالک یا رسول اللہ, آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ یہ مال تیرا ہے, جہاں مرضی ہے صدقہ کریں. تو سیدہ خدیجہ تو محسنہ اسلام ہے, محسنہ محمد مصطفیٰ ہے, اور سب سے پہلی مصدقہ نبوت محمد مصطفیٰ ہے. اتنی بڑی بیوی جب فوت ہوئی تو کیا حضور نے عرس کیا؟ حضور نے اس کی برسی منائی. حضور نے اس کے لیے آپ نے تیسرے دن کل شریف اور 7 جمعرات شریف اور چلیسواں کیا. حضور کے بیٹے فوت ہوئے, طیب طاہر فوت ہوئے, حضور نے ان کے لیے کل خانیاں کی ہیں. اسی طرح حضور کی بیٹیاں بی بی زینب ہے, بی بی رقیہ, بی بی ام کلثوم فوت ہوئی ہے. حضور کا سگا چچا سیدنا حمزہ شہید ہوا ہے. حضور کا سگا چچا حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں. بڑے بڑے اجلہ صحابہ شہید ہوئے. حضور نے کسی کی کل خانی جمعراتیں یا عرس کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو دکھلا دو, نہیں کیا تو بدعت ہے. جو کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں. ایک موٹی سی بات ہے, کوئی اندھا بھی جانتا ہے کہ اہل سنت کون ہے اور اہل بدعت کون ہے. کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے رہو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کہنے کو تو شیعہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے. ان کی ساری کتابوں میں لکھا, اور وہ کتابیں جو ان کی معتمد علیہ کتابیں ہیں, جیسے ان کی تفسیر ہے یاشی ہے, تفسیر کافی ہے, اسی طرح البہار ہے, اسی طرح من لا یحضرہ الفقیہ ہے, اسی طرح ان کے بڑے بڑے جو سب کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے زید فیہ نقص منہا غیر وحرف وبدل. وہ کہتے ہیں 3 صحابہ نے لکھا ہے, ہمارے بارے میں جتنی آیتیں تھیں وہ تو ساری انہوں نے گرا دی ہیں. ان سے پوچھو, کہتے ہیں نہیں جی ہم تو قرآن مانتے ہیں, دیکھو یہی قرآن تو پڑھتے ہیں. تو پھر بھی اپنی کتابوں کا انکار کرو, اپنے ان بزرگوں کا انکار کرو جنہوں نے کتابوں میں یہ فتوے لکھے ہیں. کہو کہ نہیں ہمارے وہ جھوٹے ہیں, غلط ہیں. آج تک وہی کتابیں تمہارے پاس ہیں, آج تک وہی تفسیریں تمہارے پاس ہیں, اور تمہاری امہات الکتب ہیں, سب سے مہم کتب ہے. تو کہنے سے کیا ہوتا ہے جی ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا سنتوں بھرا اجتماع ہوگا, اور الف سے لے کر یہ تک بدعت ہوگی. اب کہنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے دین کو سمجھا کرو. کبھی کبھی حدیث بھی ہے, حضور نے بھی عمل فرمایا ہے, لیکن سنت نہیں ہے.
ہمیشہ اپنے دماغ کو صحیح کہہ دیتے ہیں اچھا جی حدیث میں، بھائی حدیث میں ہے، پہلے تو یہ دکھاؤ حدیث کا مقام کیا ہے، اس میں ضعف ہے اگر تو ضعف روایت میں ہے یا درایت میں ہے، یا کیا وہ حدیث کا متن دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اچھا اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو وہ متعددہ ہے تو بعض وہ قوی بعض ایک دوسرے کو وہ طاقت دے دیتے ہیں، وہ قوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت جو صحیح معنی میں اہل سنت ہے وہ کون ہے؟ وہ اصحاب رسول اللہ ہے، جنہوں نے سنت پہ جان دے دی۔ اور صحیح معنی میں اہل سنت کون ہے؟ تابعین ہیں۔ صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت کون ہے؟ محدثین ہیں۔ صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت کون ہے؟ فقہا ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، یہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں، جن کی زندگی اتباع سنت میں گزر گئی ہے۔ اسی طرح پھر ان کے ماننے والے جو علماء حق ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد قاسم نانوتوی، انگریزوں نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، تو سارے ساتھی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت انگریز کا ملک ہے، انگریز کا دور ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور پھر آپ پر وہ بغاوت کا مقدمہ چلائیں گے، سزائے موت دے دیں گے اس بہانے سے، تو لہذا شریعت میں بھی چھپنے کی اجازت ہے، چھپ جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ چھپ گئے۔ اچھا 3 راتیں گزری تو صبح کو ایک ساتھی آئے، دیکھا حضرت مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے جا کے صاحب نے کہا حضرت مسجد میں کھڑے آپ کہتے تھے چھپ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت اچھے چھپ گئے آپ؟ نے فرمایا بھائی حضور پاک نے غار میں 3 راتیں گزاری تھیں، زیادہ چھپنا سنت کے خلاف تھا، مجھے حیا آ گیا، میں گرفتار تو ہو جاؤں گا لیکن حضور کی سنت کے خلاف نہیں کروں۔ یہ عشق تھا، یہ اہل سنت تھے، جگیرے لینے والے اہل سنت نہیں تھے، انگریزوں کے گیت گانے والے اہل سنت نہیں۔ اور ٹھنڈے دل سے دیکھ لو یار، کوئی جھگڑے میں اپنے اپنے ملک میں اپنے ضلع میں ڈویژن پہ نظر ڈال لو، یہ جتنے مخدوم ہیں جاگیرے ہیں یہ کسی اہل حق کو کیوں نہیں ملی، ان کو کیوں مل گئی؟ ایک آسان بات ہے، اہل حق کو تو کوڑے ملے، اہل حق کو تو جیلیں ملی، اہل حق کو تو جناب پورے دلی کے بازاروں میں الٹا لٹکایا جاتا تھا، ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے، اوپر نمک اور مرچ چھڑکا جاتا تھا، ہم ان کو جاگیریں مل رہی تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ خود سوچ لو کہ انگریزوں کے ذلہ خار کون تھے اور حق پہ جان دینے والے کون تھے۔ یہ آپ بالکل کھلی بات ہے، کہ سمجھ نہیں آتا، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، جناب آپ کو ساری سمجھ ہے، یہ نہ کہو سمجھ نہیں آتا۔ اگر امام لمبی نماز پڑھا لے تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ آپ کو کیسے نہیں آتا؟ سب سمجھ آتا ہے آپ کو۔ آج تک قوم کو لڑا دیا گیا کہ ولضالین ہے یا ولضالین ہے، ضاد ہے یا ضاد ہے، اسی پہ لڑا دیا۔ بھائی دونوں کی راتیں ہیں، کوئی ضاد پڑھ لے کوئی ضاد پڑھ لے، دال نہ پڑھو، ولضالین نہ پڑھو، دال پڑھو گے تو پھر نعوذ باللہ معنی ہی بدل جائے گا۔ کبھی لفظ ضاد سے بھی ہوتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور بعض علماء نے قرآن پڑھا وما هو علی الغیب بضنین، ضاد سے مانا متہم اور ضنین قاف سے کریں گے تو مانا بخیل۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عذاب قبر حق ہے، حشر نشر حق ہے، نفخ صور حق ہے، میزان حق ہے، نامہ اعمال حق ہے، ہر نبی کی اپنی امت پہ گواہی حق ہے، حضور کی امت کی ساری امتوں پہ گواہی حق ہے، اور سب کی گواہی پہ سب سے بڑے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور یاد رکھیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جنت میں تم اگر میرے قریب آنے چاہتے ہو، علماء نے لکھا حضور کے قرب ڈھونڈنا ہے تو سب سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو، جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا قرب حاصل ہوگا قیامت میں۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، وہ قرب کس کو ملے گا؟ علماء کو ملے گا، محدثین کو ملے گا، فقہاء کو ملے گا، ان میلاد منانے والوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے تو صرف 12 ربیع الاول منانی ہے۔ اصل تو وہ ہے جو ہر وقت کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے درود زیادہ کس کا ہوگا؟ جو ہر مسجد میں ہر نماز میں آئیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جو نکلیں گے تب بھی کہیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ جو فرض پڑھیں گے، واجب پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے تو کہیں گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر درود پڑھیں گے تو سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے پھر حضور کے؟ قوالیاں سننے والے اور گیت گانے والے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، ایک میرا ماننے والا ہے، ایک منکر ہے، ایک موحد ہے، ایک مشرک ہے، ایک مطیع ہے، ایک عاصی ہے، ایک ابرار ہے، ایک اشرار ہے، کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ تمہارا بیٹا ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، تم برابر کرتے ہو؟ تو کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اللہ مومنوں کو شان اونچا دیں گے اور کافروں کو جہنم کی سزا دیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے اور شفاعت سیدنا محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرمائے کہ جس کے بعد پھر کبھی پیاس ہی نہ لگے۔ اور عاشق تو کہتے ہیں کہ جام کوثر تو بڑی بات ہے، جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال میرا بھائی، اگر خامد نے یہ کہتے ہوئے 3 دفعہ طلاق کے الفاظ کہے ہیں طلاق ہو جائے گی۔ بس طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ اس میں اگر مگر ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ وہ کہے جی میں ڈرانے کے لیے طلاق دے رہا تھا، جب طلاق کا لفظ نکلا طلاق ہو گئی۔ وہ کہے جی میں تو مذاق کر رہا تھا، جی میں نے آپ کو طلاق دی ہے جناب، وہ مذاق بھی طلاق ہو گئی۔ اب تم جانو، تمہارا کام جانے تم نے کیا کیا ہے، خدا تو جانتا ہے نا تم نے طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے تو حرام ہو گئی۔ کہتے تھے کہ ہمارے پاکستان میں مولوی صاحب ہیں الیاس صاحب، وہ غیر مقلد حضرات کو وہ جانے ان کے چیلنج جانے، میرے ساتھ کیا، میں نے تو کبھی چیلنج نہیں کیا کسی کو۔ نرینہ اولاد کے لیے پہلے تو اپنا علاج بھی کراؤ نا، کہ تمہارے اندر اللہ نے وہ اولاد والا جرثومہ بھی رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کیونکہ جرثومے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ پہلے جا کے میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، اس کے بعد پھر دعا مانگو جو قرآن میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جو انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں وہ مانگو۔
جتنی دیر طواف کرو زیادہ ثواب ہے. عمرہ کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن جتنا وقت عمرے میں لگے اگر طواف میں لگے زیادہ ثواب ہے. جمعہ کے روز 2 رکعت فرض نماز کب سری ہو؟ تو سری تو ہوتا ہی نہیں، جہری ہوتا ہے. اس کس نے کہا آپ کو سری ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے. میں بیت اللہ کے اندر کوئی آیت نازل ہوئی؟ نہیں جناب، نہیں نازل ہوئی. دوران طواف کوئی ضروری بات ہے، مسئلہ ہے، پوچھنا ہے تو نہیں قصے کہانیاں کرتے رہو. دوران طواف اشارہ بھول گیا کچھ نہیں ہوتا. واجب الطواف مکروہ اوقات میں حنفی مسلک والے نہ پڑھیں، حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگائے، موقع ملے نہ ملے چلے جائیں. عصر کے بعد طواف کی افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. مامی چاچی تائی سب سے پردہ ہے. اگر حنفی ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کرے. ہم نے صبح 6 بجے مکہ چھوڑنا ہے تو آپ صبح طواف الوداع کریں، تہجد کے وقت کر لیں، نماز سے پہلے کر لیں. اگر انسان کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو یاد کر لے بس اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن، اسی کو پڑھتا رہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے. سرکار دو عالم نے ساری زندگی ٹوپی اور پگڑی پہنی ہے. اور سنت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ساری زندگی حضور نے ٹوپی پہنی، اوپر پگڑی پہنی. ایک نماز حضور نے بغیر احرام کے سر ننگے ہو کے نہیں پڑھائی. اگر ہے تو ایک حدیث ہمیں دکھا دے. مدینہ منورہ جانا ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ حضور کی نیت کے بجائے مسجد نبوی کی نیت کریں. تو جب آپ مسجد نبوی کی نیت کریں گے تو مسجد بھی تو اسی نبی نے ہی بنائی ہے نا، آپ کا مزار مبارک بھی تو اسی مسجد میں ہے. یہ تو علمی بات ہے کہ بھئی کیا قبر کی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں. بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کے لیے سفر نہ کیا جائے. علماء بعض کہتے ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی دلی کی مسجد کے لیے سفر نہ کرے، اجمیر کی مسجد کے لیے سفر نہ کرے. مستثنی مستضمن ہوگی جن سے ہوتا ہے، اس کا قبر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مسجد کی نیت کر لے تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے، اختلاف ہی نہ رہے. حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا وفات؟ بالکل زندہ ہے. اور کب آئیں گے ابھی مجھے انہوں نے ٹیلی فون نہیں کیا. ایسے آئیں گے، فکر نہ کرو. خیر ہے. جو حیات عیسیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے. حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مینارہ شرقی پہ اتریں گے اور انہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویملأ الارض عدلا وقسطا، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور پوری دنیا میں آپ عدل و انصاف کا بول بالا کر دیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر آپ شادی بھی فرمائیں گے. آپ نے فرمایا ثم یموت، تو پھر ان پہ موت بھی آئے گی. ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، پھر حضور کے روضے کے اندر دفن ہوں. بھائی عمرہ اپنے لیے کرو، زندہ کے لیے دعا کر لینا، مردہ کے لیے نفل پڑھ کے ثواب بخشو. جدہ جا کے احرام باندھ کے آ جائیں عمرہ ہو جائے گا. مدینہ منورہ کے تو کئی نام ہیں، آپ کتاب لے لیں مدینہ منورہ کی تاریخ مدینہ، اس پہ مل جائیں گے. مسجد الحرام میں جب داخل ہوں گے وہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ مسجد ہے. کہتے جی کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے جگہ خالی ہوتی ہے، تم جانو اور لوگ جانے، والی تو کوئی نہیں مانتا.
اگر سونے میں ملاوٹ ہے، جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو سنارے جو ہیں وہ ملاوٹ کاٹ کے پیسے، تو ٹھیک ہے ملاوٹ کے پیسے کیوں دیں؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ نے اگر 2 ماشے ملاوٹ کی ہے تو آپ کو 2 ماشے کے بھی پیسے چاہیے، آپ خالص سونے کے پیسے لیں گے؟ یہی تو ہے نا، قیامت میں بھی جو ملاوٹ ہے نا بدعت کی، سب کٹ جائے گی، باقی دیکھیں گے کیا بچتا ہے۔ داڑھی مبارک جو ہے ایک مشت ہونی چاہیے۔ اگر مرد پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ مہندی لگائے بالکل ناجائز ہے۔ اگر مرد کوئی بیماری ہے پھر ایک بات ہے، مرد داڑھی پہ لگائے، بالوں پہ لگائے، ہاتھ پاؤں پہ تو عورتیں لگاتی ہیں، تمہیں عورت بننے کا شوق ہے؟ عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، اللہ ان مردوں پہ لعنت کرے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں پہ بھی لعنت کرے جو مردوں کی شکل بناتی ہیں۔ جی شولڈر کٹ ہے اور جناب ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اور نیچے جناب جین کی اپنا پتلون ہے، اور وہ بھی بالکل ٹائٹ، سکن ٹائٹ، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ قرضہ مانگ لیا، قرضہ لینا دینا بالکل جائز ہے، کوئی ایسی حضور پاک بھی قرض لیتے تھے۔ وتر کی نماز گھر میں پڑھیں تو افضل ہے، کیونکہ لیکن اگر اللہ نے موقع دیا حرم میں بھی آ کے پڑھیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ وہاں عمرے کے بعد اسرا پھروائیں یا سارے سر کے بال کاٹیں، اگر ٹک لگائیں گے دم پڑ جائے گی۔ اگر دم پڑ گیا ہے پیسے نہیں، روزے رکھ لے۔ میرے جوتے کسی نے اٹھا لیے تو تم تو نہ اٹھاؤ۔ تنخواہ صاحب ہے، بھائی نے باپ کو تنخواہ والے پیسے دیے، اگر بھائی نے باپ کو تنخواہ والے پیسے دیے کیوں نہیں؟ وہی تو حلال ہے، اس کی محنت ہے، وہ نہ دے گا تو اور کہاں سے دے گا؟ مریم بوٹی کیا ہوتی ہے کسی حکیم سے پوچھو، میں تو حکمت نہیں کرتا۔ مقام ابراہیم کو نہ ہاتھ لگانا ہے نہ چومنا ہے۔ ہمارے امام صاحب نابینا، اگر نابینا صاف ستھرا رہتا ہے اور قرآن کا اچھا قاری ہے بالکل نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن اپنی پاکی پلیتی کا خیال رکھنے والا ہو۔ یہاں سے ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، طواف الوداع کر کے جب بھائی طواف الوداع عمرے والوں پہ واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کر کے جاؤ، پتہ ہے موت ہے حیات ہے پھر کیا ہوگا؟ آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ صفا مروہ کے بعد اگر والدہ کے آپ نے بال کاٹے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر میری نماز فجر کے بعد طواف ختم ہو، گاڑی جا رہی ہے، اس وقت بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سورج نکلنے کے بعد آپ جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں۔ اگر ایک آدمی کا احرام گندا ہو گیا، کھول ڈالے، دوسرا بدل لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی چادروں میں عمرہ تھوڑا باندھا ہوا ہے کہ آپ چادر کھولیں گے عمرہ بھاگ جائے گا، آپ بدل لیں، دھو ڈالیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔